دیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ تفصیلی فیصلہ بھی آئے گا کہ ان کی جو عدالتی قتل ہے ان کو شہید قرار دیا گیا ہے کہ جو واقعی کرے اس کا ایک عدالتی قتل ہے اور ایک ناحق عدالتی قتل ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر ورکر، پاکستان پیپلز پارٹی کے عوام کی جیت ہے کہ شیخ ذوالفقار بھٹو تو واپس نہیں آ سکتے ہیں، لیکن تاریخ نے اپنی درستی کی۔ آج جب ہم 4 اپریل کو ان کی برسی پہ 45ویں برسی پہ جب جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیدار، پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر ان کے جو ہے وہ شیخ ذوالفقار بھٹو کے سامنے سرخرو ہوں گے کہ آج جو ہم نے ان کو جو ہے ان کا جو فیصلہ ہے، ان کا عدالتی فیصلہ ہے وہ آئے اور ہم سرخرو ہوئے۔ اور دیکھیں تاریخ اور قدرت کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک نظام دیکھیں کہ جب زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے انہوں نے یہ ریفرنس بھیجا اور اس ریفرنس کا فیصلہ ابھی تفصیلی آنا ہے، اور جب یہ پریزیڈنسی جائے گا تو پھر آصف علی زرداری صاحب دوبارہ انشاءاللہ تعالی وہ صدر ہوں گے اور اس پہ دستخط جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے اس پہ کریں گے۔ لہٰذا یہ ایک قدرت کا عمل ہے یا ایک تاریخ آپ دیکھیں کہ قسم کی لکھی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 9 تاریخ کو آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے وزیر اعظم چاروں صوبائی حکومتیں بند الیکشن کے بعد الیکشن ہونے جا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ ایک بھاری اکثریت سے جو ہے وہ اس ملک کے دوسری مرتبہ سیویلین جو ہے وہ صدر بننے کے لیے جا رہے ہیں، اور ہماری نمبر گیم جو ہے تقریباً ہماری یوم اس کے بعد ہمارے ضمنی الیکشن اپوائنٹ کیے جائیں گے۔ 2 گورنرز پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب کے پاکستان پیپلز پارٹی نومینیٹ کرے گی، اور سندھ اور بلوچستان کے گورنر جو ہیں وہ مسلم لیگ جو ہے وہ نامینیٹ کریں۔ لہٰذا ایک پروسیس ہے، الیکشن کا پروسیس ہے جو کہ خوش اسلوبی کے ساتھ، اور حکومتیں جو ہے وہ بن چکی ہیں تقریباً آخری مراحل میں۔ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو بشمول پاکستان پیپلز پارٹی کو الیکشن پہ اعتراضات بھی ہیں۔ ہم اپنے شواہد جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں جن کو اعتراضات ہیں وہ شواہد اکٹھے کر رہے ہیں، اور ہم پراپر فورم پہ جو ہے اس پہ جو ہے وہ ہم جائیں گے اپنے جو ہمارے تحفظات ہیں ان کے ساتھ۔ اور دوسری طرف پولیٹیکل پارٹیز کچھ ہیں جو کہ سڑکوں پہ آنے کا جو ہے وہ انہوں نے تقریباً تیاری کر رہے ہیں۔ خاص کر اگر آپ دیکھیں جے یو آئی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے انہوں نے جو کل بھی لاہور میں جو ہے بات سے خطاب کر کے باتیں کی۔ پرابلم یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان بقول ان کا مینڈیٹ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ چھینا گیا، اور وہ جلد سے جلوس اور شور شرابہ اور چیخیں ان کی سندھ سے نکل رہی ہے۔ جس نے ان کا مینڈیٹ جس جماعت نے بقول ان کے چوری کیا وہ تو پی ٹی آئی ہے، جس کے ساتھ وہ روزانہ بیٹھے ہیں۔ ان کے ساتھ جب بیٹھے تو اس کو بولے کہ آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا اور ہماری یہ ضلع میں واپس کر دیں، لیکن وہ خیبر پختونخوا میں بھی احتجاج نہیں کرتے جہاں پر اس کا مینڈیٹ چوری ہوا، وہ صرف جا کر سندھ میں احتجاج کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ مکمل ہو چکی ہے، جو احتجاج پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے احتجاج ایک جمہوری حق ہے جماعت کا، لیکن ہمیں قانون سازی کے ساتھ ساتھ کرنی چاہیے۔ آج جن چیزوں پہ ہمیں اعتراضات ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم الیکٹورل ریفارمز کمیٹی ہو، پارلیمنٹ میں ہو، حکومت اور اپوزیشن مل بیٹھ کر جو ہے اس الیکٹورل ریفارمز کریں تاکہ اگلے الیکشن میں ہم یہ رونا نہ روئیں۔ اگر اسی طریقے سے احتجاج ہوگا تو اگلا الیکشن پھر آئے گا اور پھر ہم یہ رونا روئیں گے کہ دھاندلی ہو چکی ہے جو ہم پچھلے 60-70 سالوں سے سن رہے ہیں۔ ہمیں آج جو ہے قانون سازی کرنی چاہیے، اور ایسا کل حکومت قانون سازی کرے، شور شرابے میں اپنے بلز اپنی چیزیں پاس کریں، اور رات کو ٹی وی چینلز پہ پھر اپوزیشن بیٹھے گی، یہ تو بڑی زیادتی ہو گیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ اس شور شرابے میں اگر بلز پاس ہوتے ہیں حکومت اپنی قانون سازی کرے گی، پھر اپوزیشن جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے وہ گیلا نہ کرے۔ کل وزیر اعظم صاحب بھی خیبر پختونخوا پہ گئے جہاں پر کلائمیٹ چینج کے جو ہمیں اس وقت جو ہے اس کو فیس کر رہے ہیں، اس میں جس طریقے سے اس سے پہلے وہ گوادر گئے
کل خیبر پختونخوا گئے جہاں پر برف باری کی وجہ سے بارشوں کی وجہ سے نقصانات ہوئے، ان کے پاس ہو گئے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ حکومت سازی کے بعد وہاں کے جو سی ایم ہیں انہوں نے اپنا وہی رویہ وہی روش جو کہ ایک ٹائیگر فورس والی ہے اس کو نہیں بدلا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہی مسیح ہے اس ملک کے لیے، اس صوبے کے لیے، اور وہی سب کچھ ٹھیک کر سکتے جادو کی چھڑی سے۔ ایسا ان کو یہ کم از کم احساس ہونا چاہیے کہ وفاق کے بغیر ہمارا خیبر پختونخوا صوبہ نہیں چل سکتا۔ ہمیں اکنامیکل کرائسس ہیں، جو 9 سال میں انہوں نے وہاں پہ قرضے لیے، جو وہاں پر آپ تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں، وہاں پر دہشت گردی جو اس وقت جو ہے اس کے خلاف جنگ لڑنی ہے، وہاں پر جو ہے آپ نے اکنامیکل اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کے آنی ہے، وہ وفاق کے امداد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آپ کو جو وعدہ فارمر فاٹا کے لوگوں کے ساتھ تھا کہ آپ کو 100 ارب روپے سالانہ آپ کی ڈیولپمنٹ میں خرچ ہوں گے، جب آپ صوبے اور وفاق آپس میں لڑیں گے تو اس میں نقصان کس کا ہوگا؟ وہ سے ہمارے صوبے خیبر پختونخوا کا ہوگا۔ لہٰذا ان کو یہ ٹائیگر فورس والی روش ختم کرنی چاہیے۔ مرکز کے ساتھ جو ہے، کیونکہ اب الیکشن گزر چکے ہیں، مرکز کے ساتھ جو ہمارے ایشوز ہیں اس کو سالو کرنا چاہیے، صوبے کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ دھمکیوں سے کام نہیں چلتا، دھمکیاں تو پہلے بھی اپنے بہت دے دی، کیا حاصل ہوا؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ ترقی کرے، خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت میں جو ہے وہ ایک کولیبوریشن ہو، تاکہ ہمارے صوبے کے نوجوانوں کو روزگار ملے، ہمارے صوبے میں ترقی ہو، ہمارے صوبے میں فارمر فاٹا کے علاقے میں جو ہم نے وعدے لوگوں سے کیے ہیں اس کو ٹھیک کریں، ان کو جو ہم نے وعدے کے ان کو پورا کریں، ہم اپنے نوجوانوں کو روزگار دیں، اور وہ اس صورت میں ہوگا کہ جب ہماری صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ اکٹھے کام کرے گی۔ لہٰذا ان کو اس چیز پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اور آپ نے کل بھی جو پی ٹی آئی دعوے کرتی تھی کہ ہم خاندانی سیاست کا خاتمہ کریں گے، تو کل کابینہ کا آپ ذرا کے پی کابینہ کی ذرا لسٹ نکال لیں اور اس میں دیکھ لیں کس کا بھائی، کس کا ماما، کس کا چاچا، کس کا بھتیجا، کس کا بھانجا کیا کیا بنا ہے۔ ورکر کلاس کو پھر بھی کچھ نہیں ملا، اور رشتہ داروں کو دعوے کرتے تھے، وہ کم از کم وہ دعوے نہ کریں کہ ہم خاندانی سیاست کا خاتمہ کرتے ہیں، اسمبلی میں حلف نہ اٹھائیں۔ آج ان کا ایک لارجر بینچ بھی دیکھ رہے دیکھیں، جب سنی دیہات کونسل نے اپنی لسٹ دی ہی نہیں، انہوں نے اپنے خواتین کو کی نامینیشن پیپر ہی نہیں جمع کرے، ریزرو تو چھوڑ لیں، انہیں تو جنرل سیٹ پہ بھی کسی کو ٹکٹ نہیں کیا۔ ان کا جو اپنا لیڈر تھا وہ خود آزاد حیثیت سے لڑا، اس کو اپنی پارٹی پہ اعتماد نہیں تھا۔ وہ تو پی ٹی آئی جو آزاد حیثیت سے کامیاب ہوئے پی ٹی آئی کے لوگ، انہی کے ساتھ اپنی پارٹی میں دوبارہ شامل ہوا تھا، اور آج وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں ریزرو سیٹیں دی جائیں۔ کس صورت میں آپ کو دی جائیں؟ جب آپ نے لسٹ ہی آپ نے جو ہے وہ شیئر نہیں کی، آپ نے لسٹ جمع ہی نہیں کرائی، آپ نے نامینیشن پیپر جمع نہیں کرائے، کوئی فائل نہیں کیے، آج آپ اس چیز کا دعویٰ کرنے جا رہے ہیں۔ ہمیشہ پی ٹی آئی کو اپنے ہی لوگوں نے تباہ کیا، چاہے وہ پروہیبٹ فنڈنگ کیس تھا، چاہے پی ٹی آئی بین ہوئی، چاہے اس سے بلے کا نشان لیا گیا، چاہے آج تک، کیونکہ ہمیشہ ان کو پلیٹ میں چیزیں دی جاتی تھی اور منہ میں نوالا دیا جاتا کہ آپ یہ کریں، انہوں نے کبھی کوئی چیز کی نہیں۔ اور دوسری طرف آج وہ جو دعوے کر رہے ہیں، 5 فرنچائز ہیں پی ٹی آئی کی، ایک نکلتا ہے جیل سے کہتے ہیں مجھے اپنے لیڈر نے یہ کہا، دوسرا کہتے ہیں مجھے یہ کہا، ان کا آپس میں بیانات نہیں ملتے، پہلے آپس میں بیانات ملا لیں، اس کے بعد جو ہے بات کریں۔ آج جمہوری پروسیس کو مضبوطی کے لیے ان کو چاہیے تھا، وہ میجورٹی پارٹی تھی، حکومت سازی کرتی، لیکن وہ آج اس پہ کہ میں نے اس سے ہاتھ نہیں ملانا، اس سے گلے نہیں ملانا، اور پھر جا کے مطلب ہے کہ یہ ایک سیاسی قیامت کی نشانی ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور عمران خان آپس میں اکٹھے بیٹھے۔ اچھی بات ہے کہ وہ ماضی کے بیانات پہ معافی تو مانگ لیں کہ جو الفاظ ایک دوسرے کو دیتے تھے، وہ تو میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن مجھے خوشی ہے مولانا صاحب میرے علاقے کے ہیں، اب عمران خان صاحب کم از کم اور پی ٹی آئی کے ورکر ان کو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کہلائیں گے، اور نام سے نہیں پکاریں گے، جو انہوں نے 5-6 قسم کے نام رکھے تھے۔ یہ اچھی بات ہے، سیاست میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، سیاست میں رواداری ہونی چاہیے اور اب اخلاقیات ہونے چاہیے، تاکہ کل آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تو اپنے ایک دوسرے کے ساتھ آنکھیں ملا سکیں۔ یہی میری گزارشات تھی، میں ندیم چند صاحب سے کہوں گا کہ وہ بھی کچھ اپنے خیالات کی اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جو فیصلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں بلکہ دنیا کی تاریخ میں شاید ہی ایسا کوئی فیصلہ ہوا ہو، لیکن پیپلز پارٹی تو پہلے بھی ان کو شہید مانتی تھی اور آج بھی مانتی ہے اور مانتی رہے گی، لیکن جو لوگ بغض بھٹو میں مبتلا تھے یا اس ضیاء الحق مائنڈ سیٹ کے لوگ تھے، جو بڑے سیاسی اختلافات بھی بھٹو صاحب کے ساتھ
یا ان کے خاندان کے ساتھ رکھتے تھے. تو میرے تو خیال میں سپریم کورٹ نے جس طرح اپنا داغ دھونے کی کوشش کی ہے، ان سیاسی جو ہے نا نابالغ لوگ جو بغض بھٹو میں مبتلا تھے، ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ وہ بھی آج اپنے ان خیالات کی وجہ سے معافی مانگیں. اور آج کے پیرائے میں اس سے پہلے بھی جن لوگوں نے اس وقت بھٹو صاحب کے خلاف الیکشن کر کے ایک تحریک چلائی تھی اور پھر انجام بھٹو صاحب کی پھانسی پہ ہوئی، اور پھر وہاں بھی وہ رکا نہیں معاملہ. اس کے بعد بھی شہید بھی شہید ہوئی، بڑے بڑے ورکر شہید ہوئے، بڑے بڑے لوگوں نے سیاسی صورتیں برداشت کی. آج پھر ملک کے مشکل حالات سے گزر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک پولیٹیکل ڈائلاگ کی ضرورت ہے، ہمیں ایک نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے، تاکہ ہم پاکستان کی عوام کو اسی بھٹو صاحب کے فیصلے کی روشنی میں اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان مشکلات سے نکالیں. تاکہ اگر کورٹ کو، سپریم کورٹ کو، ریاست کے ایک پلر کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم نے زیادتی کی تھی ایک پارٹی کے سربراہ کے ساتھ، ایک شخص کے ساتھ، ایک خاندان کے ساتھ، ایک سوچ کے ساتھ، ایک نظریے کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل فورسز کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے اختلافات کو پس پش ڈالتے ہوئے پاکستان کی عوام پہ رحم کریں. اور ابھی الیکشن ہوئے ہیں، اور ابھی ہم جس لیول پہ پولرائزیشن اور شدت پارلیمنٹ میں یا پارلیمنٹ سے باہر یا اداروں پر حملے کی صورتوں میں جو سڑکوں پہ، یا جس طرح چیف منسٹر ایک فیڈریشن کے خلاف، پرائم منسٹر کے خلاف بول رہا ہے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ، تو میرے خیال میں اس کا نقصان پھر ہمیں سیاسی طور پہ ہم سیاسی پولیٹیکل لوزر ہی ہوں گے. تو ہمیں ان چیزوں کو، ہسٹری کو سامنے رکھتے ہوئے اب بھی وقت ہے سیاستدانوں کے پاس، اور ہم اپنی عوام کو کوئی ریلیف دیں اور اس ملک کو آگے بڑھائیں. اور یہ ضرورت ہے اس وقت. پاکستان اس وقت آپ سمجھیں کہ پولیٹیکلی، ایڈمنسٹریٹولی ICU میں پڑا ہوا ہے، اور اس پاکستان کو مشکل حالات سے نکالنے کے لیے یہ تمام پولیٹیکل کلاس کی ذمہ داری ہے. اور پیپلز پارٹی اپنے ہر فورم سے یہ بار بار کہے گی کہ ڈائلاگ کریں، پارلیمان کے اندر کریں یا پارلیمان کے باہر کریں. آپ اس پارلیمان کو مضبوط کریں، عوام کی، جمہور کی رائے کو مضبوط کریں. اور حقیقت میں صحیح بات ہے، اگر آپ آئین کو عزت دیں گے، پارلیمان کو عزت دیں گے، تو تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان ورکروں کو، ان لیڈروں کی روحوں کو بھی تسکین پہنچے گی جنہوں نے جمہوریت کے لیے، اس ملک کے لیے بڑی قربانیاں دی. بڑی مہربانی. فیصل صاحب یہ بتائیے، آپ نے مولانا کو تو مشورہ دیا ہے کہ وہ PTI سے اپنے تحفظات اٹھائیں، تو پنجاب میں آپ نے کیا نون لیگ سے تحفظات اٹھائے؟ کیونکہ بلاول بھٹو کو بھی اعتراض ہے کہ انہیں نون لیگ سے. ندیم صاحب سے سوال ہے کہ جو آپ کا پاور شیئرنگ فارمولا طے ہے، آپ اس کا حصہ تھے، وہ ابھی تک سامنے کیوں نہیں لایا جا رہا؟ عوام کو بات نہیں ہے کہ بتائیں کیسے اس ملک کے معاملات چلیں گے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا فارمولا کیا کریں؟ دیکھیں، جو بات آپ نے کی ہماری CC میں ڈسکس ہوا تھا، چاروں صوبوں کے ہمارے جو وہاں پہ نمائندے تھے، ممبرس تھے جنہوں نے الیکشن لڑا تھا، انہوں نے جو اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا. ہم بالکل کریں گے. ہم اپنے، جیسے میں نے کہا کہ ہم اپنے ایویڈنس سارے اپنے پراپر فورم پہ جائیں گے. ہم سڑک پہ تو جا کے نہیں لہرائیں گے، ہم اسمبلی میں جا کے تو وہ نہیں کریں گے. اسمبلی میں ہم قانون سازی کریں گے، جو ان کے فورمز ہیں ان پہ انشاءاللہ ہم جائیں گے. اپنے تحفظات چاہے ہمارے وسیم میں ہیں، KP میں، بلوچستان میں، پنجاب میں، ہم ان تحفظات کے ساتھ جائیں گے اور اپنے پراپر فورم پہ دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور وہاں سے جو ہے ہم انصاف لیں گے. اور جہاں تک پاور شیئرنگ میں تو جدید صاحب بتائیں. دیکھیں جی، وہ پاور شیئرنگ میں ہم نے کوئی وضاحتیں تو نہیں لینی تھی، یا اقتدار میں کوئی ہم نے حصہ نہیں مانگا تھا. ہم نے کہا تھا کہ صوبے کو ایک اچھی گورننس دیں، رول آف لا کی طرف ہم چلیں. لوکل پارٹی سسٹم افیکٹو شیپ میں ہونا چاہیے پنجاب میں. تو پنجاب کے عوام صرف لاہور یا اسلام آباد یا بڑے شہروں میں نہیں ہیں، دور دراز کے علاقوں میں. اور اس میں یقین جانیے کہ ابھی 2 رکنی کمیٹی پیپلز پارٹی نے تو اپنی بنا دی ہے، اور ہمیں انتظار ہے کہ ڈے ٹو ڈے افیئر چلانے کے لیے نون لیگ کی طرف سے بھی 2 رکنی کمیٹی کا جو وہ اعلان ہو جائے گا. اس کے بعد ابھی 2-3 دن کے صدارتی الیکشن ہے، اس لیے ذرا تھوڑا سا معاملات ڈلے ہیں. میرے خیال میں انشاءاللہ جلدی پنجاب میں آپ کو وہ پاور شیئرنگ فارمولا نہیں ہے، پولیٹیکل شیئرنگ فارمولا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. پاور سے تو ہم نے خود وڈرا کیا کیونکہ ہم کیبنٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتے، لیکن سیاسی طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے، ہمارے ورکروں نے، اگر پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو ووٹ دیا ہے تو ہم اپنے ورکر کو عزت ضرور دلانا چاہیں. ہم پیپلز پارٹی کو پنجاب میں پولیٹیکل سپیس ہماری ڈیمانڈ ہے، ہمارے ہر ورکر کی ڈیمانڈ ہے، اور ہم اپنے ورکروں کی یا اپنی سوچ رکھنے والے سیاسی طبقے کی
وکٹمائزیشن برداشت نہیں کریں گے. یہی ہماری ڈیمانڈ تھی اور اس پہ انشاءاللہ 2-3 دنوں بعد آپ کو پریکٹیکلی نظر آئے گی. گولڈی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ ادھورا فیصلہ نہیں ہے کہ جو اس کے مین کردار تھے جن ججوں نے بھٹو کو سزا دی کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان لوگوں کو بھی سزا دینی چاہیے تھی؟ دوسرا یہ ہے کہ چاند صاحب اور آپ کب گورنر کا حل اٹھ رہا ہے؟ دیکھیے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ ایک شارٹ فیصلہ ہے تفصیلی فیصلہ ابھی تک نہیں آیا. جب تفصیلی فیصلہ آئے گا جیسے میں نے پہلے کہا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ پھر اس کے بعد رائے دے سکتے ہیں. پریزیڈنسی میں فیصلہ انہوں نے یہ جانے اس نے تو جیسی تفصیلی فیصلہ اس کے اوپر دوبارہ ایک پریس کانفرنس تفصیلی چیئرمین بلال زرداری صاحب بھی کریں گے اور اس پہ کریں گے. جہاں تک گورنرشپ کا ہے 9 تاریخ کے بعد جب پریزیڈنٹ صاحب اس کے بعد پارٹی فیصلہ کرے گی کہ کون پنجاب کا کون گورنر ہوگا اور کون سے چیئرمین ہوگا. ایم کیو ایم کے ساتھ دوبارہ بینک چل رہے ہیں صدارتی الیکشن میں ان کے ساتھ گزار ہیں ووٹ دینے کے بعد وہ ووٹ دینے جا رہے ہیں یا نہیں. اور دوسرا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کوئی رابطے صدارتی ووٹ کے ہم بیک ڈور کوئی رابطے نہیں کر رہے ہیں, ہم فرنٹ ڈور رابطے کر رہے ہیں. اور ہماری کمیٹی نے ایم کیو ایم کے ساتھ بھی میٹنگ کی ہے, مولانا صاحب کے پاس بھی وہ گئے ہیں. ہم پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ایم کیو ایم جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو صدارتی جو ہے وہ ایک الیکشن میں جو ہے وہ ووٹ دے گی. ایم کیو ایم بھی ایک سیاسی جماعت ہے, پاکستان پیپلز پارٹی بھی سیاسی جماعت ہے. کراچی میں اور سندھ میں جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر ہم چلیں اور میں ہوتے ہیں ہمارے خلاف. لہٰذا ہمارے ان کے ساتھ جو ہے وہ اور صدر زرداری صاحب کو جو ہے وہ ووٹ کریں. ہم اس کے پوری امید ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ہماری کمیٹی ڈائلاگز ہیں آخر دن تک چلتے رہتے ہیں. ابھی تو 2 دن بیچ میں ہیں. امید پہ دنیا کام ہے تو انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے. جی گولڈی صاحب اس سے پہلے ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی تو آپ لوگوں نے تلوا دی. وہ جو نون لیگ کو مشورہ دیا تھا کہ ایم کیو ایم کو نہ لیں, ابتدا میں وہ آڈیو ویڈیو آئی کس گورنمنٹ وصولی کی اور کیا اس کے بعد بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم آپ کو ووٹ ڈالے گی؟ نمبر 1. نمبر 2, آپ کتنا الیکٹورل ووٹ ملنے کی توقع ہے آصف زرداری صاحب کے لیے؟ دیکھیں ہم نے تو کمیٹی نہیں توڑی, ان کی اپنی کمیٹی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم جو ہے وہ ان کا جو ہے پی ایم ایل این کا اور ایم پی ایم کا آپس میں انٹرنل معاملہ ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پی ایم ایل این کو بولیں کہ آپ کابینہ میں کس کو وزیر دیں اور کون سا محکمہ دیں. ہم مشاورت جو ہے حکومت میں کوئی تجاویز ہم دے سکتے ہیں, لیکن باقی ایم پی ایم کے ساتھ ان کے اپنے معاملات ہیں. ہماری غالباً سندھ کی جو پارٹی ہے جو سندھ میں ہماری حکومت ہے شاید وہ ایم پی ایم کو کیبنٹ میں, کیونکہ ہمارے پاس سمپل میجورٹی سے زیادہ سیٹیں ہیں تو ہمیں ان کی شاید وہاں پر ضرورت نہیں ہے, تو ہم کیبنٹ ویسا نہیں بنا سکیں گے شاید. لیکن ہم ان کو ساتھ لے کر ضرور چلیں گے. اپوزیشن کو ہمیشہ ہم نے ساتھ لے کر چلیں. یہ پارلیمنٹ کا ایک حسن ہے, جمہوریت کا ایک حسن ہے, تو ہم ان کو ڈیفینیٹلی ساتھ لے کر چلیں گے. باقی ان کی رابطہ کمیٹی پی ایم ایل این اور جو ہے ایم پی ایم کا آپس میں جو بھی ہے, جو بھی وزارتیں آپس میں بانٹتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, وہ ان کا اپنا پاور شیئرنگ فارمولہ ہے. اور زرداری صاحب کے مطابق آج ہی ہم رات کو شاید کنفرم کریں, کل میرے خیال میں کہ 400 سے زیادہ ووٹ زرداری صاحب لیں گے میرے ذاتی اندازے کے مطابق پریزیڈنشل الیکشن میں. اور مخالف کینڈیڈیٹ کے اندازن میرے کہ 200 تک جو ہے, اگر ان کے ساتھ اپنی جماعت میں کوئی اتحادیوں نے کچھ نہیں کیا تو. جی اچھا رئیس صاحب, ماضی میں اس کا اسٹانس بالکل مختلف رہا, پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی, عمران خان کے حوالے سے بھی. ساری دنیا وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس طرح ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تو آج صرف ایک صدارتی امیدوار بننے کے لیے وہ کیمپوں میں بیٹھ گئے اور ہمیشہ سے آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نے ان کی بڑی عزت کی. تو یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو عزت ملتی تھی ان کو آپ چھوڑ کے اور ایک ایسے کیمپ میں چلیں گے جہاں آپ کا مذاق بڑا اوپنلی اور پبلکلی اڑایا جاتا تھا؟ دیکھیں یہ تو ایک ان کی پی ٹی آئی والوں کی خوش قسمتی ہے کہ کیمرے نے ان کو بین کیا, اور ہم تو یہ چاہتے تھے کہ وہ کلپس جو ہمارے آپ دکھاتے تھے وہ بھی دکھائیں, جو عمران خان صاحب, مولانا صاحب اور محمد ظریف صاحب کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. لیکن دیکھیں محمد خان جگہ کا اپنا ایک فیصلہ ہے. جیسے بلاول صاحب نے کہا کہ اگر وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہے پھر اپنے آپ کو نیشنلسٹ نہ کریں. ہم آج بھی پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا جو ہے وہ پریزیڈنسی میں جانے کے بعد جو رول ہوگا, جو ماضی میں جو رول رہا ہے, انہوں نے ہمیشہ مفاہمت کی پالیٹکس, انہوں نے ہمیشہ فیڈریشن کی مضبوطی کی بات کی ہے, انہوں نے سب کو ساتھ چلانے کی بات کی ہے.
آپ نے دیکھا کہ ہمارے 2008 سے 13 جو ہماری حکومت کی ہم نے میجورٹی قانون سازی یونیورسٹی کروائی، انہوں نے اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو دیے. تو پریزیڈنسی میں جانے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آصف علی زرداری صاحب اپنا رول پلے کریں گے. یہ جو آپ نے نیشنلسٹ جماعتوں کی بات کی، چاہے وہ جو بھی جماعتیں ہیں، چاہے اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، چاہے حکومت کی جماعتیں ہیں، ان میں وہ ایک اہم کردار ادا کریں گے ایک ٹیبل پہ بٹھانے کے لیے. کیونکہ آپ اس ملک کو نکالنے کے لیے آپ کو چارٹر آف اکانومی کی اگر آپ بات کریں، چارٹر آف پراسپیرٹی کی بات کریں، چاہے آپ پولیٹیکل کرنسی نکالنے کے لیے ہم سب کو مل کر، تمام پولیٹیکل پارٹیوں سے ووٹرس کو مل کر ایک ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا اور اس ملک کی عوام کو، یعنی تمام پولیٹیکل فورسز کو اکٹھے مل کر کام کرنا پڑے گا. ضرور کرنا ہوگا. صاحب یہ سوال تو ہو گیا وہاں خالد صاحب نے سوال آپ سے کیا تھا کہ بھٹو صاحب کے حوالے سے یہ فیصلہ تو آ چکا ہے، لیکن ساتھ میں صدر آصف علی زرداری صاحب نے یہ رائے مانگی تھی سپریم کورٹ سے تب سے، تو اب یہ رائے آ چکی اور صدر صاحب واقعی دوبارہ تاریخ کے اندر وہ صدر بننے جا رہے ہیں، تو کیا اس پہ کبھی بھی کوئی قانونی رکاوٹ جو ہے وہ آگے پیپلز پارٹی بڑھائے گی؟ راوت بھٹو صاحب نے بھی سپریم کورٹ کے باہر یہ بات کی تھی، تو اس پہ پیپلز پارٹی کا کیا کرے؟ دیکھیں تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد جب تفصیلی فیصلہ آئے گا اور جب یہ فیصلہ پریزیڈنسی میں جائے گا تو اس کے بعد ہی لیگل ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ مشاورت کے بعد ہی کچھ ہو سکتا ہے. اس سے پہلے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. تو لیگل ٹیم نے جو پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھی ہوگی وہی پریزیڈنٹ صاحب کو مشورہ دے گی، تجاویز دے گی، اس کے بعد ہی اس پہ عمل کرنا ہوگا. شکریہ.